بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منی نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد عطاء المنان صاحب۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل
صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی، اب اس کا مختصر مفہوم سماعت کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، مثلا ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ اچھا، جا رہو کسی شہر میں، تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یقین کرو اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ احباب ذی وقار، پہلی آیت کے اندر قوم کے اس کہنے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہوا تو اب وہ من و سلوہ کو بھی برداشت نہ کر سکے، یعنی دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم وہی تمام چیزیں کہ جو زمین اگاتی ہے وہی ہم کھائیں۔ اعلیٰ کھانا انہیں مطلب اس کے اوپر کوئی انہوں نے شکر کا اظہار نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے ان کو جناب اتنی نعمتیں دی تھیں لیکن اس پر صبر نہ کیا، اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم وہی کھانا چاہتے ہیں جو زمین اگاتی ہے، مثلا ساگ۔ آج کل ساگ کا بھی موسم ہے تو ساگ کو پسند کرتے ہوں گے۔ بقل کا معنی ہر سبزی کو شامل ہے، لیکن یہاں پر جو مترجم ہیں انہوں نے جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے ساگ ترجمہ کیا، تو یہ اچھا ہے ترجمہ آج کے موسم کے لحاظ سے۔ اور ککڑی کا معنی جس کو ہم عام زبان میں تر کہتے ہیں، لمبی لمبی ایک ککڑی کی طرح ہوتی ہے۔ کھیرے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور بھی ہر وہ چیز کہ جو سلاد کے اوپر مشتمل ہو۔ دیکھیں کیسی چیزوں کا تقاضا کیا، اور کہنے لگے کہ ہمیں گندم چاہیے، مسور۔ دال مسور جو ہے نا اس کے اندر ایک بڑی یہ خوبی ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی بڑھا لیں، جس طرح لسی کو بڑھایا جاتا ہے آپ دال مسور کو بھی بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے ان چیزوں کا تقاضا کیا۔ اور پیاز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی ہانڈی پکائی نہیں جا سکتی، کوئی بھی ڈش تیار نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے انہوں نے ان تمام چیزوں کا تقاضا کیا۔ اگر کبھی ان چیزوں کو پکائیں تو یہ بھی سوچ لیا کریں کہ ان کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن نے جس چیز کا بھی تذکرہ کیا وہ باعث برکت ہے۔ چاہے کسی انداز میں بھی قرآن کے اندر تذکرہ ہو تو بہرحال اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے؟ یعنی ادنا چیز اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے تو کوئی اعلیٰ چیز مانگو، یہ کیا تقاضا کیا؟ بہرحال جب قوم نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، تو ان کے لیے پھر یہ حکم الہی صادر ہوا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ، یہ ارض مقدس ہے، یہ تو اعلیٰ جگہ ہے، یہاں پر تو یہ چیزیں نہیں ہیں، تو تم کسی زمین میں چلے جاؤ کہ جو کاشتکاری والی ہے۔ اب وہ وہاں پر چلے گئے، اور اسی طرح ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا اور غربت آ گئی ان کے اوپر، اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اظہار تشکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جناب ہم اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد
بنی اسرائیل کی ان کباہتوں کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کے ساتھ ساتھ انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ جب کوئی بات سمجھ میں آتی مان لیتے، نہیں تو اتنے عجیب طرح کے لوگ تھے، میں لفظ عجیب بھی کم بول رہا ہوں، کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت قاری صاحب نے تلاوت کی، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اچھے اعمال کرے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی کی سانس چل رہی ہے تب تک اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اسلام لے آئے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ چاہے اس سے پہلے کسی بھی مذہب کے اندر تھا، تو جناب جب اسلام لے آئے گا تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، اسلام لے آئے گا تو جنت ہی جنت ہے، اسلام لے آئے گا، اسلام کی تعلیمات کو اگر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا عامل صالحا، صرف ایمان ہی نہیں، عمل بھی مسلمانوں والے ہوں۔ آج ہمارے پاس ایمان کی دولت الحمدللہ موجود ہے، لیکن اعمال صالحہ کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ قاری صاحب سے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی سنیں گے۔ ابھی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سنی، اب نظم کی صورت میں خالق کائنات کی حمد و ثنا سنتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ سب کا پالنہار وہ میرا اللہ ہے، کون کرے انکار وہ میرا اللہ ہے۔ سب کا پالنہار وہ میرا اللہ ہے، کون کرے انکار وہ میرا اللہ ہے۔ حق اللہ 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 ہے۔ سورج چاند ستارے جنگل اور دریا سب اس کے شاہکار وہ میرا اللہ ہے، سب اس کے شاہکار وہ میرا اللہ ہے۔ سب کا پالنہار وہ میرا اللہ ہے، کون کرے انکار وہ میرا اللہ ہے۔ سب کا ہے جو مالک بھی اور خالق بھی، سب کا ہے غم خوار وہ میرا اللہ ہے۔ سب کا ہے جو مالک بھی اور خالق بھی، سب کا ہے غم خوار وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ 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 ہے، کون کرے انکار وہ میرا اللہ ہے۔ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر بندے سے کرتا ہے جو پیار وہ میرا اللہ ہے۔ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر بندے سے کرتا ہے جو پیار وہ میرا اللہ ہے، کرتا ہے جو پیار وہ میرا اللہ ہے۔ حق اللہ 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 ہے، سب کا پالنہار وہ میرا اللہ ہے، کون کرے انکار وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ 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 ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بابی زی وقار آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت کی، جس کے اندر ذکر خدا ہو، اللہ تعالیٰ کا نام
اور اس کا ذکر کیا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جب کسی کا نام لیتے ہیں اور پھر نام بھی ہو ذات باری تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا نام، تو اس کی تاثیر جب جسم پہ ہوتی ہے، قلب کے اوپر اس کی ضرب لگائی جاتی ہے، تو پھر دل منور ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ محمد کا نہ در ملتا تو دیوانے کہاں جاتے، لگی دل کی بجھانے کو یہ مستانے کہاں جاتے، اگر نہ مشعل وحدت جہاں میں جلوہ گر ہوتی، اگر نہ مشعل وحدت جہاں میں جلوہ گر ہوتی، تو پھر صدیوں سے آوارہ یہ پروانے کہاں جاتے، تو پھر صدیوں سے آوارہ یہ پروانے کہاں جاتے، غریبوں بے سہاروں کو اگر نہ آسرا ملتا، غریبوں بے سہاروں کو اگر نہ آسرا ملتا، تو یہ تقدیر کے مارے خدا جانے کہاں جاتے، تو یہ تقدیر کے مارے خدا جانے کہاں جاتے، اگر اپنوں کو ہی لیتے محمد ذل رحمت میں، اگر اپنوں کو ہی لیتے محمد ذل رحمت میں، تو پھر مایوسیاں لے کر یہ بیگانے کہاں جاتے، تو پھر مایوسیاں لے کر یہ بیگانے کہاں جاتے، اگر روداد غم سنتے نہ حضرت بے نواؤں کی، اگر روداد غم سنتے نہ حضرت بے نواؤں کی، تو ہم لے کر غم عیسیاں کے افسانے کہاں جاتے، تو ہم لے کر غم عیسیاں کے افسانے کہاں جاتے، محمد کا
نہ در ملتا تو دیوانے کہاں جاتے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب ذی وقار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی۔ بلا تاخیر پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ بہت سارے سوالات آپ کے موصول ہوتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو پروگرام کے اندر شامل کرتے رہتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول؟ مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال محمد ظفر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بنیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ بنیان میں کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں گے، یا آپ بنیان پہن کر تو جناب کہیں مہمان جا سکتے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو نماز کے لیے ایسا مسئلہ کیوں؟ یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مکمل طور پہ جن چیزوں کا چھپانا لازم ہے وہ تو ضروری ہیں، ان کے علاوہ تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں چھپانا ہے بطور زینت، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز پڑھنے کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ اور زینت کیا ہے؟ مرد کے لیے جناب سطر کا ڈھانپنا تو لازم ہے، اگر سطر نہیں ڈھانپیں گے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ چیزوں کا کھلا چھوڑ دینا، بازوؤں کا کھلا چھوڑ دینا، سر کو ایسے ہی رہنے دینا، یہ تمام تر چیزیں نماز کے اندر کراہت پیدا کرتی ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر آپ نے نماز پڑھی، نماز مکروہ ہوگی، ادا تو ہو جائے گا۔ تو مقصد اگر آپ کا صرف اپنے فرض کو ادا کرنا ہے تو فابہا، اور اگر آپ جناب چاہتے ہیں کہ نماز کا حسن بھی واضح ہو، نماز کی تاثیر آپ کو محسوس ہو، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری نماز وہی ہے کہ جو بے شک نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بازوؤں کا کھلا چھوڑنا یا صرف بنیان پہن لینا یہ کوئی بے حیائی کے زمرے میں نہیں آتا تو پڑھ لیں، فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ میں آپ کو یہاں پر اصول بھی بتا دوں، اس کو مد نظر رکھیے گا۔ اس کو اگر سامنے رکھیں گے نا تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اعمال کی گنتی ہوگی یا وزن ہوگا؟ آپ جہاں بھی سنیں گے اعمال کا وزن ہوگا جناب، قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا۔ تو اس ترازو کے اندر نیکیاں اگر آپ کی لاکھوں میں ہوں اور ان کا وزن بالکل روئی کی طرح ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کریں۔ وہ وزن کیسے ملے گا آپ کو جناب؟ اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے سے۔ مقصد صرف اور صرف فرض کو ذمہ سے اتارنا نہیں ہوتا، مقصد نماز کا کیا ہے کہ بے حیائی سے بھی رکیں، برے کاموں سے بھی رکیں۔ آج نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، نہ بے حیائی سے رک رہے ہیں نہ برے کاموں سے رک رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر کہیں نہ کہیں تو ایسی خرابی ہم کر رہے ہیں کہ جو نماز کے حسن کے منافی ہے۔ آپ جناب مکمل کپڑے پہن کر نماز ادا کیا کریں۔ اسلاف کا طریقہ اگر ہم دیکھیں نا تو انہوں نے جناب کبھی بھی ایسا عمل نہیں کیا، وہ ہر نماز کے وقت اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنا کرتے تھے۔ آپ نے کسی دعوت میں جانا ہے تو کبھی بھی خالی بنیان پہن کر نہیں جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اچھا لباس پہنیں گے۔ کس وجہ سے؟ بھئی لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ کیسا لباس پہن کے آ گیا ہے۔ تو جس ذات کی بارگاہ میں آپ حاضر ہونے لگے ہیں وہ اس ذات کو آپ کیا تصور کر رہے ہیں؟ تو اس لیے تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو سونا بن کے جائیں نا، اچھا بن کے جائیں۔ دنیا دار کے سامنے جانا ہے تو جناب کریم پاؤڈر، یہ میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا بطور طنز کہہ لیں، اس کو بطور مزاح کہہ لیں، وگرنہ کریم پاؤڈر جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو یہ ایک مستحب عمل ہوگا۔ اچھا بن کے جائیں، اپنے سر کو ڈھانپ کے جائیں اور جناب مکمل لباس پہن کر جائیں۔ رہی بات یہ کہ کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ یاد رکھیں کام والے کپڑے کچھ لوگ پہن کے نا نماز پڑھ لیتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ نماز ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے کپڑے پہننا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو کراہت آئے،
ایسا لباس پہن کر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے حوالے سے دیکھ لیجئے اس پر کیسے عمل کرنا۔ صاحب ہم نے دیکھا ہے بنیان میں ہاف بازو ہوتا ہے، اسی طرح بعض لوگ بازو ہاف شرٹ والی بازو بھی پہنتے ہو، تو اس میں جائز ہوگا؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جیسا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا نا، وہی لباس پہنیں اور اچھا بن کے جائیں، نماز کے اندر وزن پیدا کریں، ایسے نماز ہو جائے گی آپ کی۔ اگر آپ نے ہاف بازوں والی شرٹ پہنی ہوئی ہے نماز ہو جائے گی، سطر ڈھانپا ہوا ہے نماز ہو جائے گی، فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر نماز کے اندر مزید نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اچھا لباس پہنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق پہنیں۔ کچھ لوگ یہ یہاں پر سوال کریں گے جی پھر وہ جبہ پہن کر نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہمارا لباس ہے نا، شلوار قمیض، اس کو پسند فرمایا ہے، اور آپ دنیا کے اندر جہاں مرضی چلے جائیں جناب، آپ کو اس جیسا لباس نہیں ملے گا۔ اتنا مہذب لباس اور اتنا اچھا لگنے والا لباس یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بہرحال دیکھ لیجیے، آپ کا فرض بہرحال ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک سوال آیا ہے، ممتاز شکیل لاہور سے پوچھتے ہیں، ہماری دکان پر پرفیومز اور دیگر کاسمیٹکس کی کاپی فروخت ہوتی ہے، کیا ایسا مال بیچنے سے حاصل ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان، جس کا مفہوم ہے کہ بڑا معروف ہے، یہ من غش فلیس منا، کما قال، کہ جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر تو یہ چیزیں بیچنا جناب آپ بتا کر بیچیں کہ جی یہ فلاں چیز کی کاپی ہے، فلاں برانڈ یا برانڈ جو بھی آپ کہیں اس کو، اس کی کاپی ہے، یہ بتا کر بیچیں، پھر تو یہ شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو جناب بطور دھوکہ بیچیں تو یہ فراڈ اور جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، اس سے حاصل ہونے والی کمائی مکروہ ہوگی۔ ہم اس کو بعین ہی حرام اس لیے نہیں کہیں گے کہ بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کاسٹ آپ کی آئی ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز تو آپ نے اس میں اپنی طرف سے لگائی ہے۔ تو اگر آپ بتا کے بیچیں تو پھر شرعاً جائز ہوگا، اور اگر بتا کر نہیں بیچیں گے، بعض لوگ بیچارے بڑے سادہ سے ہوتے ہیں۔ میں اپنی مثال دینے لگا تھا لیکن آپ نے کہنا تھا جی مفتیان کرام تو اتنے سادہ نہیں ہوتے۔ بہرحال بعض لوگ بڑے سادہ سے ہوتے ہیں، تو انہیں نہیں پتا ہوتا، برانڈ کی چیز دیکھنی ہے تو میرے جیسا بندہ اس کو نہیں پرکھ سکتا۔ میں نے تو جس سے سننا ہے جناب فلاں برانڈ ہے، تو اس کو جا کے میں نے اس کا نشان دیکھنا ہے، میں نے خرید لینا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی سادہ بندہ ہے تو وہ وہاں پہ جا کے چیز کی ڈیمانڈ کرے، آپ اس کو کاپی دے دیں، پیسے اس سے جناب آپ اصل چیز کے لے لیں، تو یہ جھوٹ اور فراڈ میں آئے گا۔ اس لیے آپ بتا دیں، گاہک کے سامنے تمام چیزیں رکھیں۔ میں ایک فرمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی میں گئے ایک مرتبہ۔ منڈی سے مراد جو دانہ منڈی کہہ لیں، اس کو غلہ منڈی کہہ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندم کا ڈھیر دیکھا، تو آپ نے اس میں ایسے ہاتھ مبارک لگایا، اور نیچے گندم جو تھی وہ گیلی تھی، اوپر خشک گندم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، یا کوئی بھی اناج کہہ لیں، اس کو جو کہہ لیں، گندم، بہرحال اناج کا تذکرہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے فرمایا کہ یہ نیچے گیلی ہے، اوپر خشک کیوں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر دھوپ لگی خشک ہو گئی، نیچے ابھی گیلی ہے۔ فرمایا کہ اس کو نیچے سے بھی خشک رکھو اور اوپر سے بھی، یعنی جو چیز اندر ہے وہی چیز باہر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی چیزوں کے بارے میں احتیاط فرماتے ہیں، اور تعلیم امت کے لیے آپ نے سکھایا کہ جو چیز اندر ہے وہی باہر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب اوپر لیبل آپ بہت اچھا لگا دیں اور اندر چیز 2 نمبر ہو۔ بتا کے بیچیں گے شرعاً جائز ہوگا، اور اگر آپ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی چیزیں بیچیں گے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایسے معاملات کرنا، کسی کی جناب تصویر لے کر، کسی برانڈ کی تصویر لے کر اور اوپر لگا دینا، یہ دھوکے میں آئے گا۔ بہرحال اس سے اجتناب ضروری ہے۔ باہر سے برانڈز آتے ہیں اور ایکسپائری ڈیٹ اس کی مٹا کر پرفیومز اور کاسمیٹکس مال فروخت ہوتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے؟ بتا دیں بس ان کو کہ جی ایکسپائر تھی اور ہم نے اس کی، بلکہ تاریخ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکسپائر ہے تو اس کو ایکسپائر کہہ کے بیچیں۔ یہ اگر پرفیوم ایکسپائر بھی ہو جائے تو اس کا تعلق کوئی کھانے کے ساتھ تو نہیں ہے، تو اگر بتا دیں گے تو اس کے اندر بہرحال حلال ہوگی یہ چیزیں، اور اگر آپ فراڈ کر کے بیچیں گے تو کمائی مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ تو فراڈ کر رہے ہیں،
قانوناً تو منع ہے، سختی سے اس کی سزا قانوناً بھی منع ہے تو پھر جناب اس سے بچنا لازم ہوگا اور یہ ترک واجب لازم آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب اگلا سوال فرید خان گوجرا سے پوچھتے ہیں کہ نماز میں اگر صورتوں کی ترتیب بدل دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے یہ اس مسئلے کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آپ نے تلاوت کرنی ہے اس کی صورتوں کی ترتیب آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ مثلا آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورت تلاوت کی سورہ ماعون کہہ لیں مثلا ارائیت الذی یکذب بالدین، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ ماعون پڑھی اور دوسری رکعت میں جناب سورہ قریش پڑھ لیں، کیونکہ سورہ قریش اس سے پیچھے ہے، تو ترتیب کو الٹ کرنا یہ مکروہ ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ اگر کسی نے اپنی سابقہ زندگی میں ایسی نمازیں پڑھی، کچھ لوگ تو بڑا سخت حکم لگاتے ہیں، بہرحال اگر انجانے میں ایسا ہو گیا تو نماز اس کی ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ صورتوں کی ترتیب رکھنا یہ لازم ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو کراہت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پہلی رکعت کے اندر مثلا سورہ ناس پڑھ دی، اب دوسری رکعت میں کیا کرے تو دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھ دیں۔ اب یہ نہیں کہ دوسری کے اندر جناب ترتیب کو وہ بدل دے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ جناب ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص ہی پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورہ اخلاص ہر رکعت کے اندر نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک قول بھی ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ہر رکعت کے اندر پہلے دوسری قرات کرتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لوگوں نے غالباً شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے بڑا پیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جس چیز سے پیار ہے نا، یہ پیار تیرا تجھے قیامت میں کام آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی صورت کے ساتھ بندے کو کوئی زیادہ لگاؤ ہے، آسان ہے، تو اس کو ہر رکعت کے اندر پڑھ سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ صورتوں کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ کچھ لوگ نادانی کے اندر ایسا کر جاتے ہیں، بہرحال نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ اگر کسی کو علم ہو کہ صورتوں کی ترتیب ضروری ہے، وہ پہلے سورہ ناس پڑھ دے بعد میں سورہ فلق پڑھ دے، تو سننے میں آیا کہ یہ تو واجب ہے، تو اس سے کوئی نہیں، سجدہ نماز اس کی سہو ہو تو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر تو آپ کوئی بھی جناب کراہت والا کام کریں گے تو نماز ہوگی نہیں، اس لیے جان بوجھ کے ایسا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انجانے میں ایسا معاملہ ہو گیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اس سے میں سجدہ سہو تو توبہ نہیں لازم آئے گا؟ نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا، یہ صورتوں کی ترتیب رکھنا بہرحال اس کے لیے ضروری تھا، اگر انجانے میں ایسا ہو گیا نمازیں ہو جائیں گی۔ پہلی رکعت میں سورہ ناس اور دوسری میں اگر وہ دوبارہ قرآن پاک شروع کر دے سورہ بقرہ تو جائز ہوگا؟ کچھ حفاظ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ صورتوں کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ بعض لوگوں نے بڑا سخت حکم لگایا ہے، بہرحال اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو دلائل کی روشنی میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میرے پاس جو مطالعہ کی روشنی کے اندر جو تھا میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ مفتی صاحب اگلا سوال ایک بہن سرگودا سے پوچھتی ہیں کہ فجر کے وقت بعض اوقات تھکن کی وجہ سے الارم لگانے کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی، جس کے بعد میں نماز قضا تو پڑھ لیتی ہوں لیکن دل بے چین رہتا ہے۔ میری نیت تو نہیں تھی کہ نماز چھوڑوں، لیکن کیا میں پھر بھی گناہ گار ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر سستی کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ یہ نماز کے اندر سستی کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اگر آپ نے الارم لگایا تھا اور آنکھ نہیں کھلی تو جس وقت میں آپ کی آنکھ کھلی اسی وقت میں نماز کو قضا کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایسی صورتحال کے اندر گناہ بھی ہوگا، توبہ کرنا بھی لازم ہوگا، اور آئندہ کے لیے ان تمام تر معاملات سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نماز کو قضا کر کے پڑھنا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے قضا کر لی،
بس معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ادا کا تقاضا کیا ہے جناب، اور ہم اگر قضا کرتے ہیں تو قضا کرنے کی صورت میں بھی چونکہ ادائیگی نہیں ہوئی، یہ قضا ہوئی ہے، تو گناہ گار بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و تائب کریں۔ مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن فیصل آباد سے پوچھتی ہیں کہ کیا لڑکیاں جینز پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جینز پہن کر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے لیے، ہر سجدہ کرنے کے لیے تم زینت کو اختیار کرو۔ اور زینت ایسی نہیں کہ جو جناب جس کو ہم زینت کہتے ہیں، زینت کا مطلب یہ ہے کہ مکمل جسم کو ڈھانپ کر نماز ادا کریں۔ جن چیزوں کے ساتھ، جس لباس کے ساتھ جسم کے خد و خال واضح ہوں، پتہ چلے کہ فلاں جسم کا حصہ ایسا ہے، اس کو ہم کیسے لباس تو ٹھیک ہے، بہرحال ایک قوم کا لباس ہے، لیکن کوئی مہذب لباس نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو جناب ایسا لباس پہنے ہوئے اچھا نہیں سمجھے گا، مہذب بندہ، کچھ لوگ تو شاید سمجھتے ہوں۔ بہرحال ایسے معاملات کرنے سے نماز کے وزن کے اندر کمی واقع، فرض ذمہ سے ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے جینز پہن کر نماز ادا کی اور جینز بھی ایسی تھی کہ جو جناب کچھ نہ کچھ پردے کا اہتمام کرتی ہو، نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، لیکن یاد رکھیں کہ جو چیزیں چھپانی لازم ہیں ان کو چھپانا ضروری ہے۔ تو چھپانے کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر کپڑا جناب کس کے لگا لیں اور کہیں جی بس چیزیں چھپ گئیں، مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کو اچھے طریقے سے چھپائیں۔ مفتی صاحب جن لوگوں نے جینز پہنی ہوتی ہے اور نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت پھر اس کا کوئی حل بھی تو بتائیں، کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہے جناب، آپ اپنے پاس عبایا رکھیں، گون جس کو کہتے ہیں، وہ پہن لیں، اور تاکہ جسم کے اعضاء جو ہیں چھپ جائیں۔ ویسے چلتے پھرتے جناب اگر آپ نے جینز پہنی، خواتین کو ویسے بھی یہ کوئی لباس کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی بھی اچھا اس کو نہیں سمجھے گا مہذب بندہ، تو نماز کی حالت میں چونکہ جھکنا بھی ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جسم کو چھپانا لازم ہے۔ اور اگر آپ نے ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھی پردے کی حالت میں بھی، تب بھی آپ کو جسم کے اعضاء چھپانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پردے کی حالت میں نماز پڑھ لی تھی، مجبوری بن گئی، فرض ذمہ سے ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کی جو اصل روح تھی اس کو فوت کر دیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مہذب بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، حالانکہ یورپین ممالک میں جتنے مسلمان ہیں اکثر جینز اور پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں، وہاں تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اسی حالت میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے ان کا ایک معاشرہ اس پہ چل رہا ہے۔ جس جگہ پر معروف لباس ایسا ہو جائے تو وہاں پر پھر چونکہ مجبوری بن گئی اور ہر طرف ایسا ہی ماحول ہے، تب بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے لباس کو، اپنی پہچان کو کبھی نہ بھولیں۔ وہ دیکھیں کیا ضرورت ہے جناب کسی اور قوم کا شعار اپنانے کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس گھرانے کے اندر پیدا فرمایا، جو دین آپ کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو اپنے لباس کو جناب پہنے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سردار جن کو کہا جاتا ہے، سکھ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کبھی جناب اپنی پگڑی کو ہٹا دیا ہو، کیونکہ ان کا شعار ہے، وہ اپنے جناب اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا کے ہر خطے کے اندر نظر آئیں گے، تو آپ بھی جناب اپنے لباس کو اپنائیں نا، اور لباس ہی ایک قوم کا پہچان، ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اگر مجبوری بن جائے، فرض ذمہ سے ادا ہو جائے گا، نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ کراہت سے کیا مراد ہے؟ کراہت سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر یہ عمل کرنا مکروہ ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ، یعنی ثواب کم ہو جائے گا؟ ثواب بھی کم ہو جائے گا، بامر مجبوری اس کو آپ کر سکتے ہیں، جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال محمد احسن گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکے اور لڑکیاں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن خاندان برادری میں رشتے نہ ملے تو شادی نہیں کی جاتی، اس لیے صرف برادری میں شادی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے کہ جو تقوی کے لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ ہم نے جو معیار بنا لیا نا عزت کا اور برتری کا معیار، وہ ہم نے دولت کو بنا لیا۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ خاندان کی
جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے جناب ایسے ہی وقت گزار دیتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جب کسی خاتون کا مناسب رشتہ مل رہا ہو، کف کے اندر رشتہ مل رہا ہو یا مناسب رشتہ ہو، تو فی الفور اس کا نکاح کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین کے اندر بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ آج بہت ساری لڑائی جھگڑوں کا باعث رشتوں کا نہ دینا یا نہ لینا بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو جو خواتین تمہیں پسند ہیں ان کے ساتھ، دو دو کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو، تین تین کے ساتھ، چار چار کے ساتھ۔ اگر ان میں انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں ڈر ہے فواحدہ، تو پھر ایک کے ساتھ نکاح کرو۔ تو اس لیے نکاح کے مابین جو آپ نے دیکھنا ہے وہ جناب دینداری کو دیکھنا ہے۔ اگر کسی کا دین تمہیں پسند ہے، دینداری کے لحاظ سے اچھا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جن سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا وہ صرف اور صرف مشرکین اور مشرکات کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو محارم ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں، سب کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اذن عام ہے، جہاں بھی تم نکاح کرنا چاہو کر لو۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر جتنے بھی المیہ ہیں ان میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ نکاح کے لیے جناب ہمیں اپنے معیار کا لڑکا چاہیے، تو اپنے معیار پر پورا اتارنے کے لیے پھر ہم جناب پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں۔ لوگوں کی بیٹیوں کو بھی جا کے اس قدر عجیب طریقے سے پرکھا جاتا ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا، کہ کچھ لوگ جاتے ہیں جناب دعوتیں اڑا کے آ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی استخارہ ٹھیک نہیں آیا، اور ہمیں جناب وہ لڑکی کا چلنا پسند نہیں، ہمیں اس کا قد پسند نہیں ہے، ہمیں جناب اس کی چال پسند نہیں، اس کی تعلیم پسند نہیں۔ وہ کسی اللہ معاف کرے، آپ کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی گاڑی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتوں کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ 3 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کی بنا پر، اس کے مال و دولت کی بنا پر، یا دینداری کی بنا پر۔ حضور نے فرمایا تم دینداری کو ملحوظ خاطر رکھنا، جو مال و دولت ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، آج ہے کل نہیں ہو سکتا، اگر حسن و جمال ہے وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھی ڈھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن دینداری ایک ایسی چیز ہے کہ جو نسلوں تک اس کی تاثیر آپ کو نظر آئے گی۔ تو رشتہ دیکھنے کے لیے صرف دینداری کو دیکھیں۔ اگر لڑکا جناب دین پہ عمل نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس یہ لڑکے کے پاس فلاں گاڑی ہے، فلاں بنگلہ ہے، تو یہ ساری چیزیں معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور رشتوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے خاندان اعلیٰ ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ آپ غلام تھے، لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کا نکاح کن کے ساتھ کیا؟ جو کائنات میں سب سے اعلیٰ خاندان تھا، قریش، اس کے اندر آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نکاح کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے خاندانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم سب کے سب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تقوی کے لحاظ سے جو اعلیٰ ہے وہی اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں، ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔